انسانوں کے نام افزار ریحان۔ صوفیزم اور ہماری سوسائٹی۔ مذہب بنیادی طور پر اخلاقی تربیت اور روحانی بالیدگی کا نام ہے جو انسانوں کو صبر، حوصلہ اور قربانی سکھاتا ہے۔ دنیاوی مفادات سے اوپر اٹھ کر آپ کو اخلاقی بلندی کے اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جس میں نفسا نفسی، لالچ، بغض، حسد، غیبت، بہتان، انتقام، دشمنی اور منافقت جیسی کمینیاں نہ ہوں۔ عدل سے بھی بڑھ کر مقام احسان تک، یعنی آپ کا جو حق بنتا بھی ہے، صلہ رحمی، انسان نوازی اور جذبہ احسان و مروت و اپنائیت کے تحت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے کو عطا کریں اور خود پیچھے ہٹ جائیں۔ سادگی، عاجزی، انکساری، حلیمی اور درویشی کے اوصاف حمیدہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے انسانیت سے بے لوث محبت کی طرف گامزن ہوں۔ یہی وہ نگاہ فقر ہے جس کے سامنے شان سکندری سرنگوں ہو جاتی ہے۔ یہی معرفت عظمت انسانی ہے، فرشتے جس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہی سوز و گداز انسانیت کا جوہر ہے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ یا یہ کہ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے۔ یہ واردات قلبی و ذہنی جب براثہ تصوف و درویشی آگے بڑھتی ہے تو وحدت الوجود کی منزل تک پہنچ جاتی ہے جس میں حفظ و مفاد پرستی کے لیے سوئی کے ناکے جیسی سپیس بھی نہیں بچتی۔ نگاہ پیدا کرے غافل، تجلی عین فطرت ہے کہ اپنی موت سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا۔ یہیں پہ ملا اور صوفی کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ایک لفظوں کا غلام، منفعت کا پجاری حاضر و موجود کی وارداتوں میں پھنسا ہوا ظاہر پرست ہے، دوسری طرف ان تنگناؤں اور مفاد پرستیوں سے اوپر اٹھ جانے والا سادھو، درویش، بندگان خدا سے محبت کرنے والا وہ فطرت شناس حق پرست ہے جو واعظ سے مخاطب ہوتا ہے، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو اصل ثمرات و مغزیات تھے وہ ہم نے لے لیے، جبکہ ظاہری کچرا یا چھلکے ہم نے ظاہر پرستوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے جھوٹے سچے مذہب میں حاوی طبقہ لفظی و نمائشی بندشوں کا اسیر ہوتا ہے جنہیں منوانے کے لیے وہ اپنی بساط سے بھی بڑھ کر ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار و آمادہ رہتا ہے، جبکہ ان دو چہروں میں سے ایک وہ ہے جو اعلیٰ ترین بلکہ آئیڈیل انسانی اخلاقیات کا منبع ہے، جو تہذیب و شائستگی، بے نفسی و قربانی اور انسان نوازی کی تعلیمات دیتا ہے۔ خدا کے عاشق ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جو انسانی برادری کے لیے صفاقی روشنی پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے عظیم ملامتی صوفی بابا بلے شاہ جی سرکار نے فرمایا ہے کہ چاہے مسجد گرا دے، چاہے مندر ڈھا دے، مگر کسی بھی انسان کا دل نہیں توڑنا۔ یعنی انسان، انسانی زندگی اور انسانوں کی خوشی مقدس عبادت گاہوں سے بھی زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں اس انسانی اپروچ کے علمبردار ان کے صوفی، سادھو، درویش، گیانی، بخشو، راہب اور انسان نوازی پر ایمان رکھنے والے دانشور ہیں۔ یہ اخلاقی بالیدگی، تصوف و صوفیزم کے پرچارک ہیں۔ درویش کے ایک موقع پر ڈاکٹر جوید اقبال صاحب سے اس ایشو پر بھرپور بحث ہوئی، یہ کہ مختلف مذاہب کی خصوصیات کیا ہیں، ہمارا مذہب ان سے کیوں کر مختلف ہے، اس کی گرپ ہنوز کیوں مضبوط ہے، لوگ مذہب میں پناہ لینے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں، مذہب کی بقا کس چیز سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ کہ مذہب کا مستقبل کیا ہے۔ ایکا اس بات پر ہوا کہ بالآخر مذہب صوفیزم یا تصوف کی صورت باقی رہ جائے گا، دیگر اپروچیں تاریخ کا مقدس حصہ بن جائیں گی۔ وجہ اس کی شعور اور سائنس کی بڑھتی ہوئی طاقت یا اس کا چیلنج ہے۔ رائج الوقت مذہبیت اس کا سامنا کرنے کی استعداد سے بالآخر قاصر رہ جائے گی۔ مذہب کی دوسری اپروچ لفظی غلامی کے دھندے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا چہرہ ہے، جیسے کہ نام نہاد جہادی، مولوی، پادری، گرجی، گرنتھی یا ربی کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے ادوار عروج میں ہمیشہ صفاقی اور شدت سے ہی کام لیتے رہے ہیں۔ اب چونکہ وقت کے ساتھ ان کے دانت ٹوٹ کر گر پڑے ہیں یا کھٹے ہو گئے ہیں، اس لیے اپنے پیروکاران پر ان کی پکڑ یا گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ البتہ ہمارے مذہبیوں کی اپنے ماننے والوں یا عقیدت مندوں پر گرفت ہنوز خاصی مضبوط ہے، بالخصوص مخصوص خطوں میں۔ اس لیے ہمارے ہاں مولوی، ملا، مولانا یا حضرت صاحب آج بھی اچھی خاصی طاقت کے ساتھ چھائے ہوئے ہیں، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے اچھی خاصی شدت اور صفاقی سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذہب بدلنے کی آزادی کا حق ایک ایسا یونیورسل فطری ابتدائی افرینس سے ازلی و ابدی بنیادی انسانی حق ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مہذب قوم اس سے سر منہ انحراف یا انکار کا یارہ نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر میں واضح اور کھلے الفاظ میں اس بنیادی انسانی حق کو تسلیم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ممبر ممالک کا کوئی بھی فرد جون سا چاہے مذہب اختیار کرے یا اسے تبدیل کرے یا سرے سے کسی بھی مذہب کو ماننے سے انکار کر دے، ضمیر کی مطابقت میں یہ اس کا بنیادی انسانی حق ہے، اور UN کی ممبر ریاست اس کے اس حق کی حفاظت و پاسداری میں اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ عالمی ادارے کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے اس یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر پر دستخط کرنے لازم ہے۔ اب یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ دنیا کی کچھ ریاستیں عالمی برادری کے سامنے تو اس عہد کی پاسداری کا اعلان کرتی ہیں،
جبکہ اندرون خانہ اپنے ممالک میں نہ تو وہ اپنے نونہالوں کے سلیبس میں نہ اعلیٰ انسانی ادرشوں کی مطابقت کا کوئی اہتمام کرتی ہیں اور نہ اپنے میڈیا کے ذریعے ایسی سرکاری پالیسی کا اعلان کرتی ہیں، بلکہ اس کے برعکس اپنے مضموم اور ذیل سیاسی مقاصد کے تحت شہریوں میں مذہبی تفاوت و منافرت کو بے دردی سے پھیلاتی ہیں، ضرورت پڑے تو جبر کے ہتھیاروں کو استعمال کرنے سے بھی باز نہیں رہتی ہیں۔ ہماری تقریباً تمام پاکستانی حکومتیں، بالخصوص کمزور حکومتیں یا سستی شہرت و پاپولیرٹی کی حریص حکومتیں، مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہوئے مذہب کا سودا جس بے دردی سے بیچتی چلی آ رہی ہیں، پاکستانی سوسائٹی کے لیے اس کے اثرات کتنے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں یہ سب کے سامنے ہے۔ اب نابالغ بچیوں کی تبدیلی مذہب کا ایشو بھی ان دنوں چل رہا ہے۔ جن بیچاریوں کو مذہب کی ابجد کا علم بھی نہیں ہوتا، انہیں مختلف ہیلوں ہتھ کنڈوں سے جبری تبدیلی مذہب کے ذریعے بالعموم بڑی عمر کے لوگوں سے بیاہ دیا جاتا ہے، اور اس پر مختلف نوع کی گھٹیا توجیہات کرتے ہوئے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ اگر ان کا اپنا کوئی عاقل بالغ مرد یا عورت اس نوع کی بات بھی کرے تو سر تن سے جدا کے نعرے ہانکتے پائے جائیں گے۔ ایسے ندانوں کے ایسی حرکات کرتے ہوئے لمحے بھر کے لیے اپنی بچیوں کا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر یہی وتیرہ کوئی دوسرا آپ کی بچیوں کے متعلق اپنائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس لیے سوچ کا یہ ظالمانہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صوفی اور سیکولر ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صوفی سائیں سادھو درویش اور لبرل سیکولر کا بننا سانجا ہوتا ہے۔ کعبے میں بتکدے میں یکساں تیری ضیا، میں امتیاز دیر و حرم میں پھنسا ہوا، یا پھر یہ کہ تنگ آ کر آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، واز کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے افسانے۔ اور پھر بات جب میر صاحب تک جا پہنچتی ہے تو وہ مزید آگے بڑھ کر پکار اٹھتے ہیں، میر کا دین و مذہب کیا پوچھتے ہو، ان نے تو کشفہ کھینچا دیر میں بیٹھا تک پہنچ جاتے ہیں۔ درویش میں جس کی تاب نہیں، لہذا اگلی بات آئندہ سے ہی۔